بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، آپ سے کچھ سیاسی باتیں رزلٹ آ گئے ہیں کافی دنوں سے، یہ گہمہ گہمی ہے، جوڑ توڑ ہے، تو پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور واچ ٹائم بھی دیتے رہیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور فضل الرحمان ان تینوں کے درمیان مل جل کر حکومت بنانے حکومت سازی کا وہ ایک پلیٹ فارم علیحدہ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا علیحدہ ہے ایم کے ایم کے ساتھ، یعنی کہ یہ تین جماعتیں اور وہ تین جماعتیں۔ پیپل پارٹی کی آج چھٹی نشست ہوگی۔ ان تمام تر تفصیلات کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اہم عہدہ ہے پاکستان کا، اس کے لیے پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو نامزد کر دیا ہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں نون لیگ نے شہباز شریف کو۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر اسلم اقبال جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، نامزد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، اور دوسری طرف مریم نواز نون لیگ کی طرف سے، اور کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کے پی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے، اور سندھ میں سید ناصر حسین شاہ یا فریال تالپور ان کے نام آ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جوڑ توڑ کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اور دوسری اہم بات جو آپ کو پہلے بتا دوں، علی امین گنڈا پور نے کے پی کے کامیاب امیدواروں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور فرداً یا مطلب کہ وفد کی صورت میں شیڈولڈ ملاقاتیں ہیں، اور مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہیں کہ اسلم اقبال جو وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، اور جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان دونوں پر مقدمات ہیں اور یہ اشتہاری ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان حالات میں وزرائے اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ ہونا میرے خیال میں جمہوریت کے پر ایک قدغن ہوگا۔ خیر، اس کے بعد ملک آج بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہر جگہ پر۔ ملک احمد خان نے پریس کانفرنس کی، فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ جو اتحاد بننے جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں وہ سب سے بڑی اہم بات ہیں، بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، تو ان کی سب کی تردید کر دی دونوں نے کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم سے فائدہ تو بڑا اٹھایا، لیکن اس الیکشن میں جب ہار گئے تو ہمارے اوپر الزام لگانے لگے۔ تو وہ کیا الزام ہیں وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا اتحاد جماعت اسلامی سے کس طرح ہو رہا ہے؟ لطیف کھوسہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے لیاقت بلوچ سے رابطہ کر رکھا ہے، اور لیاقت بلوچ نے تھوڑی سی حامی بھی بھر لی ہے غیر مشروط طور پر حمایت کرنے کی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اندرون خانہ صدر پاکستان کی سیٹ مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے انہوں نے یہ پیشکش کر دی ہے، اور مولانا صاحب اسی بات پر ان کے ساتھ اتحاد میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ مجھ پر جو الزامات لگ رہے ہیں یہ ان کے آپس کی بات ہے، میں ان کا وہ جواب نہیں دیتا، یعنی کہ پی ایم ایل نون کے بارے میں کہا ہے۔ اور سب سے بڑی پریس کانفرنس ریحانہ ڈار نے کی ہے کہ میں 50,000 ووٹ سے جیت گئی تھی، اور مجھے میرے گھر پر جو ہے نا خواجہ آصف نے پولیس بھیج کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ظلم و تشدد کیا مجھ پر۔ میں ایک بوڑھی عورت تھی، مجھ پر تشدد کیا، ظلم کیا، اس کے باوجود بھی 55 ہزار سے میں جیت گئی ہوں، میرے پاس فار 45 سارے مکمل موجود ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ہرا دیا گیا اور میری کہیں نہیں سنی جا رہی۔ یہ پریس کانفرنسیں ساری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان بھی وہ
ایک یہ لڑائی چل رہی ہے، اس نے کہا میں جیتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں جیتا ہوں۔ اب پاکستان میں وہ نظام تو ہے نہیں کہ ایک الیکشن کمیشن کا رزلٹ عوام کے سامنے بالکل رکھا جائے صاف شفاف طریقے سے۔ وہ تو اندرون خانہ ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی۔ بہرحال ثبوت جو مل رہے ہیں اس وقت، کراچی شاہراہ پر جی ڈی اے اور پیر پگاڑا گروپ والوں نے دھرنا دیا ہوا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوا ہے، ہمارے جیتے ہوئے اراکین کو ہرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال نے بھی ایم کیو ایم والوں نے اور وہ باتیں خالد مقبول سکیدی کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ جی اگر جیت جائے تو عمران خان کہتا ہے ٹھیک ہے، ہار جائے تو کہتا ہے دھاندلی ہے۔ لیکن اس بات پر ساری چیزوں کا، یہ جتنی پریس کانفرنس آپ سے بات شیئر کی ہے، ان سب باتوں کو پاکستان کے عوام اور عالمی مبصرین بالکل تسلیم ہی نہیں کر رہے سرے سے۔ عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دھاندلے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور جتنا بڑا یہ دھاندلا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کی عوام بھی کہہ رہی ہے، اور غیر ملک کے مبصرین بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اب آپ سے، کیونکہ پی ایم ایل نون میں پاور شیئرنگ کی وجہ سے یہ جو چھٹی نشست ہو رہی ہے آج، وہ طول پکڑ گئی ہے۔ کوئی صدر بننا چاہتا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، یعنی کہ اقتدار کے بندر بانٹ میں نا یہ ٹائم آگے ان کا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے پی ٹی آئی کا اتحاد یہ ناکام کر دیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ حمایت یافتہ ہیں، اور نون لیگ، ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی، یہ تینوں جماعتیں ایکسپرٹ ہیں اس فنکاری میں کو، اور حکومت سازی کر لیں گے۔ لیکن سب سے بڑی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عزت دینی ہے تو ان کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے، ان کے ساتھ جماعت اسلامی فضل الرحمان صاحب اور اپنا جماعت اسلامی لیاقت بلوچ اور جے یو آئی جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اتحاد کر لیتے ہیں، وہ بھی حکومت کا حصہ بننے کے لیے، تو ایک تکڑا مقابلہ ہوگا ان کا آمنے سامنے۔ اللہ رحم کرے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔ خیر، یہ تو ان کی ہر جماعت ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، لیکن دعا ہے کہ پاکستان کا جو خیر خواہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ یہ نہ ہو کہ فرضی کارروائی ہو، صرف کاغذی کارروائی ہو عوام کو دکھانے کے لیے۔ کیونکہ مریم اورنگزیب نے ایک بڑا بیان دیا ہے آج کہ ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، اگر عمران خان کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے پاس فارم 45 موجود ہیں تو لائیں، ہم اس کو فیس کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بیان دیا انہوں نے، لیکن اس پر عمل درآمد ہونا میرے خیال میں ممکن ہے، غیر ممکن ہے، یا مشکلات ہے، کچھ عرصے کے بعد ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسی فارم 45 کے ثبوتوں پر وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری تقریباً 50 نشستیں جو ہے نا وہ ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ فارم 45 کے مطابق ہم 50 نشستیں مزید جیتی چکے ہیں، اور فارم 47 میں دھاندلی کر کے انہوں نے ہمیں ہرا دیا ہے۔ لیکن مریم اورنگزیب کے آج کے بیان میں کہ ہم اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ہیں، انہوں نے جیلی بنائے ہیں، اصلی فارم لے آئیں ہم اس پر۔ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جو اصلی فارم پریزائڈنگ افیسر نے اور جمع کرائے ہوں، آر او کے پاس اور ہوں، تو ہم تو موجود نہیں ہوتے اس میں۔ تو یہ اصل و نقل کا ابھی تک کوئی یعنی کہ ایک تجزیہ نہیں ہوا، کرائٹیریا نہیں بن رہا کہ اصل نقل فارم کون سا ہو رہا، کیونکہ دستخط ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے، سیکریسی بھی ہوتی ہے۔ خیر، بہرحال یہ ہے کہ دھاندلی زبان زد عام ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو فارم 45 میں دھاندلی کی گئی ہے، کیونکہ اتنی بڑی سطح پر پورے ملک میں اتنے بڑے دھرنے، احتجاج اور جو ہے نا ریٹ پٹیشنیں دائر ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ دھاندلی تو ضرور ہوئی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، کیونکہ حقائق پر جو ہے نا۔ لیکن بات آگے کرتے ہیں کہ جب بھی اس نے
ریحانہ ڈار نے جو بات کی ہے خواجہ آصف کے بارے میں، تو اس میں ایک دم خم سا نظر آتا ہے کہ واقعی ریحانہ ڈار جیت گئی تھی اور خواجہ آصف ہار گئے تھے، جو ثبوت و شواہد انہوں نے پریس کانفرنس میں دکھائے۔ لیکن ہمارے سب سے اس ولاگ کا جو سب سے اہم بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی، سب یہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اور آپس میں دھڑلے بن رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے فضل الرحمان کی طرف بھی ہاتھ بڑھا لیا، جماعت اسلامی کی طرف ہاتھ بڑھا لیا، نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ بھی تینوں اکٹھے ہوں گے، 2 پلیٹ فارم تو بن گیا ہے۔ اور سب سے اس میرے جو ولاگ میں سب سے بڑی اہم بات جو ہے، جو مجھے عجیب سی محسوس ہوئی، وہ ہے میاں صاحبان نے بھی تردید کی ہے، فیصل کریم کنڈی نے بھی تردید کی ہے، اور محمد احمد خان نے بھی پریس کانفرنس کی تردید کی ہے۔ وہ ہیں فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات۔ وہ بیان کیا ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی اور اس کے بدلے میں پی ڈی ایم وجود میں آئی، عدم اعتماد ہوا، یہ سب جو حکم نامہ تھا وہ جنرل باجوہ کا تھا اور فیض حمید کا تھا۔ میرے خود مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، میرے ساتھ ان کی ٹیلی فونک باتیں ہوئیں، مجھے حکم دیا گیا، یہ ٹاسک دیا گیا کہ ان کی حکومت سسٹم میں رہ کر، سسٹم کے باہر نہیں، سسٹم کے اندر رہ کر یہ سب کچھ کرواؤ، یہ اس کی حکومت گراؤ اور نئی حکومت بنائیں گے۔ اور نئی حکومت میں جو فضل الرحمان سے وعدے کیے گئے تھے بقول ان کے کہ صدر پاکستان مجھے بنانا تھا، انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے، یعنی کہ زرداری صاحب اور شہباز نے، تو میاں شہباز شریف نے اور زرداری نے میرے ساتھ گیم کی ہے، مجھے صدر پاکستان کی سیٹ سے ہٹایا ہے، اور اگر مجھے پی ٹی آئی یہ سیٹ دیتی ہے تو شاید میں ان کی حمایت کر ڈالوں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا بیان ہے جنرل باجوہ کے بارے میں اور فیض حمید کے بارے میں کہ انہوں نے ہی حکومت گرائی تھی، اور یہ بھی باتیں اسی بات کو لے کر آگے یہ باتیں جا رہی ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید اور سٹنگ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ پاکستان سے اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں اور غیر ملک میں شفٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ یہ باتیں مبینہ طور پر جی ایچ کیو میں جو ریٹائر فوجی افسران رہتے ہیں، کرنل، جنرل، بریگیڈیئر کی رینک والے، انہوں نے کیے ہیں کہ یہ ہمارا ملک بہت بڑے گمبھیر مسائل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ فوجی قیادت کو چاہیے کہ اس کو پرامن بنائے، لیکن فوجی قیادت نے اپنے مال پانی بنایا ہے، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا، تو لہٰذا انہوں نے جنرل عاصم منیر سے استعفے کا مطالبہ بھی کر لیا ہے، اور ان کی جائیدادیں باجوہ صاحب کی اور سید عاصم منیر کی، فیض حمید کی، ان کی جائیدادوں کے بارے میں بھی وہ انٹیلیجنس ان کی اپنی ہے، لیکن کسی خفیہ ذرائع سے معلومات بھی وہ لیتے رہتے ہیں کہ یہ جی وہ سیل کر رہے ہیں۔ خیر، اللہ ان کو بھی توفیق دے پاکستان کو بچانے میں، لیکن جو یہ حالات و واقعات زمینی حقائق جو بتا رہے ہیں، اس میں پاکستان ترقی کی طرف نہیں جا رہا۔ بہرحال آپ سے جو بھی چیز، جو باتیں نئی اپڈیٹ آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ دل دکھتا ہے کہ جب یہ سب پارٹیاں حکومت کے اقتدار کی کرسی کے لیے بیٹھ سکتی ہیں تو پاکستان کو تنزلی کی طرف کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ پاکستان کی ترقی کے لیے تو ایک گول میز کانفرنس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔